یہ جو لیبارٹری رپورٹ ہے وہ اس کے کیا کنٹینٹس کیا ہیں؟ کیا اس کے فرینزک کیا گیا ہے یا سمپل کیمیکل انالیسس کیا گیا؟ جی کیمیکل ایگزامنر جو فرینزک کیوں نہیں کیا گیا؟ جی وہ تو غالباً یہاں اس کی لیب نہیں ہے لاہور میں ہے، وہ لاہور میں ہے سر، لاہور میں ہے تو وہاں بھی بھجوایا گیا ہے. جی ان کا ایک سیمپل لاہور بھی جو لیب ہے وہاں پہ بھجوا دیا گیا فورینزک کے لیے، لیکن ابتدائی طور پر جو کیمیکل ایگزامنر ہوتا ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہیں. اسلام آباد پولیس کی وہ لیب ہے اور وہاں پر انہوں نے اپنی رپورٹ میں کنفرم کیا ہے کہ یہ وہی اینتھریکس ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ایک زہریلا مواد ہے اور وہ انسانی جان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، جس کے حوالے سے کیونکہ اس کو بائیو ٹیررزم کا بھی نام دیا جاتا ہے. بہت سے سیکیورٹی ماہرین اس کو بائیو ٹیررزم کہتے ہیں کیونکہ مقدمہ بھی CTD نے درج کیا ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہی اس کی انویسٹیگیشن بھی کر رہا ہے اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات جو ہیں وہ بھی اس اچھا ایک بات ذرا کلیئر کر دیجئے گا، یہ جو تمام ججز کو خطوط آئے ہیں ان کا مضمون ایک ہی ہے جی یا یہ کہ نظر بظاہر ایک خط جو عدنان کو آیا تھا اس کا مضمون کچھ اور تھا، جو نصرت جاوید کو آیا ہے وہ کچھ اور تھا، ان کو کسی فرد نے بھیجا، خواہ یعنی فرضی نام سے، عورت کے نام سے یا مرد جو بھی، اور مجھے کسی تنظیم نے ایک ہی ریشم نام چل رہا ہے، میں تو ریشم نہیں خالی ریشم نہیں، میرا خیال ہے ایک اور بھی نام ہے. جی ایک اور نام بھی گلناز بی بی کا بھی نام سامنے آیا ہے. یہ بیویوں کے ہی نام ہیں. پہلا ریشم بی بی کا تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آیا تھا اور آج جو سپریم کورٹ کا آیا ہے وہ گلناز بی بی کے نام سے آیا ہے. اور جو کانٹینٹ ہے نصرت صاحب وہ تمام خطوط میں ایک ہی ہے اور اس میں تحریک ناموس پاکستان نامی تنظیم ہے. اس کا تقریباً 2 پیراگرافز پر مشتمل کانٹینٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تباہی ہوئی اور اس میں عدالتوں کا بڑا کردار ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں عدالتوں نے تمام رول پلے کیا اور پھر وہ نیچے ایک خطرے کا نشان وہ جو عام طور پہ ڈینجرز کے کھوپڑی اور وہ کھوپڑی والا. جی میں چاہوں گا ایز رپورٹر اب ہمیں ذرا اس کی جو انویسٹیگیشن والے معاملات ہیں ذرا وہ بتائیں، وہ کیا کیا چل رہے ہیں کہ جس ڈاک خانے کی وہ سٹیمپ ہے وہاں کی کچھ CCTV فوٹیج چیک ہوئی ابھی تک کہ نصرت صاحب وہ خط کب لائے تھے، کس دن کو؟ یہ پرسوں کا واقعہ نہیں خط کا، تو یہ 48 گھنٹے گزر چکے. تو ایک تو چلا جا گیا نا کیمیکل انالیسس کے لیے، تو باقی جو خط تھے 7 خط ان میں سے کوئی 1 2 3 جو ہیں وہ فرینزک کے لیے بھیجے گئے تاکہ فرینزک انالیسس سے پتہ لگ سکے کہ کون سی ہیومن باڈی جو ہے وہ انوالو رہی اس کی پیکنگ میں، اس کی سیلنگ میں. تو یہ کچھ ہوا ہے کہ کوئی خبر نہیں ہے اس بارے میں؟ جی اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کے جو حکام اس پوری انویسٹیگیشن میں ہیں آج اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پیش بھی ہوئے چیف جسٹس کے پاس. انہوں نے یہ بتایا کہ فی الحال اس حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر شواہد نہیں ملے کہ کس بندے نے یہ وہاں سے پوسٹ کیا تھا. جو CCTV فوٹیجز ہیں اس میں بھی وہاں پر جو ڈیٹا ہے وہ لیا گیا ہے، لیکن کیونکہ اس میں تمام جو سٹاف ہے اس کا ڈیٹا لیا جا رہا ہے، ابھی تک ہمیں ایگزیکٹلی وہ CCTV فوٹیج اس کاؤنٹر کی نہیں ملی جہاں سے یہ بک ہوا تھا. لیکن پوسٹ ماسٹر جنرل جو ہیں وہ اس کے حوالے سے اپنی انکوائری کر رہے ہیں اور اسلام آباد پولیس نے بتایا ہے کہ ابھی تک ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ جو خط بھیجنے والا شخص ہے وہ کون ہے. آلدو کہ اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے برہمی کا بھی اظہار کیا اور یہ کہا کہ پولیس کیسے اتنے اہم چیز ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر رہی، کیسے ملزمان کا سراغ نہیں لگایا جا رہا. لیکن اسلام آباد پولیس نے بتایا کہ فی الحال کوئی بہت بڑی بریک تھرو نہیں ہوا کہ یہ میرے